مسلم لیگ نواز نے جب ہم سے 27th امینڈمنٹ کے بارے میں اپروچ کیا، انہوں نے کوئی بلدیاتی نظام کے حوالے سے مزید ترمیم کا ذکر نہیں کیا، مگر ہم ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام تگڑے ہو، مضبوط ہو۔ ماشاءاللہ پہلی بار تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی اور سندھ کا میئر کا الیکشن جیت چکے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بلدیاتی لیجسلیشن اس وقت سی سی میں بات ہو رہا تھا تو اس لیے مجھے پتا ہے، جو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا، انہوں نے تو لاہور کا میئر کا جو پوزیشن ہے وہ ختم کر لی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ مجھے یہ اجازت دیتے؟ کیا ری ایکشن آتا ہے اسی پریس کانفرنس میں اگر میں کہتا کہ آج کے بعد میئر کراچی نہیں ہوگا اور جو ٹاؤنز ہے ان کے چیئرمین جو ہے وہ اپنے ٹاؤنز کا ذمہ داری لے؟ تو ایوری پروونس ہیز دیئر اون کانٹیکس، مگر میرا خیال میں جو سب سے مضبوط، سب سے تگڑا، سب سے خود مختار بلدیاتی نظام اس وقت ملک میں موجود ہے وہ صوبہ سندھ میں موجود ہے۔ ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتا ہے، اینڈ ہم ویئر ہیپی ٹو ٹاک ٹو اینی ون who sees room for improvement in our local کل کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دو اہم فیصلے کیے، کچھ کو مسترد کر دیا، باقی حکومت کو جواب دے دیا کہ ایجنسی کے حوالے سے کوئی منصوبہ نہیں ہوگا اور 243 کی ڈیمائز کر دی۔ لیکن آج جو باقی جو معاملات ہیں، یونیورسٹی ہے، ججز کی تقرری ہے، الیکشن کمیشن کی تقرری ہے، اس پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ اور خاص طور پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو این ایف سی میں کیونکہ جو حصہ ہے اس کی کٹوتی کے حوالے سے مخالفت کی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس بات پر بھی راضی ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آفت آیا، قدرتی معاملات آئے تو جو حقوق کا جو فنڈ ہوگا وہ وفاق کو منتقل ہوگا۔ کیا اگر کوئی قدرتی آفت آیا تو صوبہ کا فنڈ وفاق، اگر قدرتی آفت آتا ہے فرسٹ آف آل نیشنل ڈیزاسٹر، کسی بھی ملک میں، ایسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو کہتا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر آیا ہے کراچی میں تو وہ میئر صاحب کا ذمہ داری ہے۔ وہ اس ملک کا صدر، اس ملک کا پورا ملک ایک ہیومینیٹیرین forget about the law or the constitution، ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ پورا ملک جو ہے اکٹھا ہو کے کام کرتے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر ہوگا تو وفاقی حکومت خود کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں ہو یا مختلف دوسرا انداز میں، ہم قدرتی آفت میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو that is not come under discussion. What has come under discussion is the proposal by Muslim League Nawaz to remove the protection of provincial governments from the NFC. یہ تمام صوبوں کے کو پروٹیکشن دیتا ہے اور اس بات پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کل جواب دے دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے کل آپ نے کے متعلق کہا کہ ہم حمایت کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سول سپریمیسی پر اس کا کوئی اثر پڑے گا، یا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں کیا وہ کچھ ان پر اثر آئے گا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اختیار پہ کوئی اثر نہیں آ رہا، اور جہاں تک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اختیار پہ کوئی اثر نہیں آ رہا اور سول سپریمیسی پہ بھی کوئی اثر نہیں آ رہا۔ اور آج لوگ پر کون سا ایسا دباؤ ہے کہ جس کا ترمیم کو پورے پارلیمان میں متفقہ طور پر جو ہے وہ منظور کیا تھا، لیکن اس سے روک دینا چاہتے اور خرچ لگا کر شہباز شریف کی سرکار کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ بتائیں، سیٹوں کا خرچ لگا کر وفاق کو دے رہے ہیں، حالانکہ اٹھاتے نہیں چاہتے جو وفاق بڑا ہوتا ہے وہ بچے سیٹیں چھوٹے ہو اس کو دینا چاہیے۔ ہمارا مطلب کیا رہے گا؟ جہاں تک این ایف سی کا سوال ہے اس پہ میں نے کل بھی بولا، آج بھی وہی ہمارا رائے ہیں۔ باقی جو بھی وفاق کے معاشی مشکلات ہوں گے، ہم چاہیں گے کہ وہ معاشی مشکلات سے نکلے، مگر وہ ان کو حقائق پہ ہم سے بات کرنا پڑے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حقائق یہ ہے
کہ آئین ہمارے صوبے کا شہر کو تحفظ دیتا ہے، مگر یہ این ایف سی ایوارڈ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس پہ کچھ لوگ تنقید کرتے آ رہے ہیں، یہ این ایف سی ایوارڈ تب دیا گیا جب 18ویں ترمیم پاس نہیں ہوا تھا. ہم نے پہلے این ایف سی ایوارڈ دیا، پھر 18ویں ترمیم پاس ہوا. مطلب یہ این ایف سی ایوارڈ تب انٹروڈیوس ہوا جب وفاق نے وہ ڈیولوشن کیا ہی نہیں تھا اور ہیلتھ اور باقی ڈپارٹمنٹس تب تک وفاق کے پاس تھا. تو جہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ این ایف سی کے بارے میں جو دوسرا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی حکومتوں کو نیا ذمہ داری ملے ہیں اس کے مطابق ان کے وسائل میں اضافہ نہیں ہوا. مگر یہ کنورسیشن کے لیے فورمز موجود ہے، سی سی آئی موجود ہے، این ایف سی کا فورمز موجود ہے، ان کو صوبوں کے ساتھ انگیج کر کے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش. اگر ارے یار میں اتنے سارے سوال کا جواب ایک وقت تو نہیں دے سکوں گا. جہاں تک یہ 243 کا سوال ہے، اگر 243 کا نقصان سویلین سپریمیسی کو ہو رہا ہوتا، جمہوریت کو ہو رہا ہوتا، تو میں خود مخالفت کر رہا ہوتا. میں اس لیے اس کا حمایت کر رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. جو فیصلے حکومت نے لیے جنگ جیتنے کے بعد، جو رسپیکٹ پاکستان کو ملا ہے، اب وہ آئینی اور قانونی کور دیا جا رہا ہے اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کھل کے حمایت کر رہی ہے. جہاں تک این ایف سی ایوارڈ ہے، دوسرے سوال ہے، یہ اس کا کنسنسس موجود ہے. اگر ایسے وقت پیش آیا کہ ہمیں باقی پارٹی سے انگیج کرنا پڑے تو ہم خوشی خوشی انگیج کریں گے. مولانا صاحب کا دوسرا گھر یہ ہے، یہ جب بھی آنا چاہے ہمارے پاس وہ ویلکم ہے، اور جتنا بھی کانورسیشنز ہو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتنا ہی بہتر. آپ کی پارٹی 18ویں ترمیم کی مالک ہے اور بڑا سپورٹ بھی کرتی ہے. اب آپ نے بھی کہا کہ اب اس کو رول بیک نہیں ہونے چاہیے. سوال یہ ہے کہ سندھ کا عام آدمی ہو، اس کی زندگی پہ 18ویں ترمیم کے کوئی مثبت اثرات اب تک نظر نہیں آئے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں کا تو پھر آپ اگر مثبت اثرات نہیں ہوئے تو سب سے زیادہ اعتراضات سندھ کے عوام نے کیوں اٹھائے جب یہ پروپوزل آیا؟ مطلب کوئی تو مثبت اثرات ہوئے ہوں گے، وہ اتنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. باقی میں اتنا تو جانتا ہوں کہ جو میں نے اس صوبے میں صحت کے شعبے میں مفت علاج، آپ این آئی سی وی ڈی پری 18th امینڈمنٹ اور این آئی سی وی ڈی بوتھ 18 امینڈمنٹ کا ایک ہاسپٹل کا جو حال تھا وہ ذرا کمپیئر کرے اور اب جو پوزیشن ہے وہ ذرا کمپیئر کرے. تو میرا خیال میں کہ ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا یا این ایف سی ایوارڈ کا کوئی نیگیٹو منفی اثر ہوا ہے، جبکہ اصل میں وفاق میں کچھ ایسے ادارے ہیں، کچھ بیوروکریٹس ہیں، ہمارا ایف پی آر ہے، جو اپنے کام کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور وہ اپنا ناکامیاں چھپانے کے لیے وہ صوبے کے حقوق کے پیچھے اور اس کانسیپٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں. بٹ آئی ایم ہیپی ٹو ہیو an honest conversation with the facts, with the details, with the numbers, with any representative of the federation. وہ مجھے غلط ثابت کرے
وہ مجھے مجھے غلط ثابت کرے اور سمجھائے کہ دیکھیں کیسے صوبے نے سب کچھ لے لیا اور وفاق کے پاس کچھ نہیں رہا, and I'll be willing to address that situation. But then they should also be ready. Okay, if I can prove that they are actually not implementing the NFC award, they haven't given provinces more rights, they are not only not implementing the NFC award but not implementing the 18th Amendment, پھر ان کو بھی عمل درآمد کرنا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.